اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الابدیۃ الدائمۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند متعال کا بے نہایت مشکور و ممنون ہوں کہ جس نے توفیق دی کہ سلسلہ ماہ مبارک رمضان، ماہ مہمانی خدا کے عنوان سے تیسری کڑی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں، کہ جس کا عنوان آداب ماہ مبارک رمضان طے پایا ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک آ چکا ہے، ہم سب روزے دار ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ عبادت، یہ طاعت، یہ دعائیں، یہ مناجات خداوند متعال اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کا آنا ایک نعمت عظمیٰ ہے، ایک عظیم نعمت ہے کہ جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ خدا نے اس مہینے میں ہمیں اپنی مہمانی کے لیے بلایا ہے، اپنا الہی دسترخوان بچھایا ہے، اپنی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں اس مہینے میں ہم پر نازل فرمائی ہیں۔ خداوند متعال کی مہمانی اس معاشرے سے بالکل ہٹ کر ہے، کیونکہ یہاں پر روزہ رکھنا ہے، یعنی ہمیں ہر چیز سے، ہر اس چیز سے جو دنیاوی تعلق اور تعلقات کی بو دے، اس سے دوری اختیار کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ خداوند متعال یہ فرماتے ہیں کہ تم میرے جیسے بنو، تم دنیا سے اپنا تعلق توڑو، میرے ہو جاؤ، نیکیاں انجام دو، برائیوں سے اجتناب کرو، اور اپنا روحانی اور معنوی رزق ہم سے مانگو۔ اس معاشرے کے حساب سے جب بھی ہم کسی دسترخوان پر جاتے ہیں تو ہم اس دسترخوان کی بنسبت اپنی آمادگی کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا پل ہو کہ وہاں پہنچ کر ہمیں پشیمانی کے ہاتھ ملنا پڑ جائیں کہ کاش ہم اس سفرے پر، ہم اس الہی دسترخوان پر تیاری کر کے آتے اور اپنا معنوی رزق جو خداوند متعال نے مقرر اور معین کیا ہوا ہے وہ پورے کا پورا لے سکیں، یہاں تک کہ اپنے آپ سے ناپسندیدہ صفات دور رکھیں تاکہ خدا کے حضور حاضر ہو سکیں، دعوت ربانی کو لبیک کر سکیں، اپنے وجود کو اتنا تیار کر سکیں کہ وہ اس سفرے سے، وہ اس الہی دسترخوان سے ان نعمتوں کو سمیٹ سکے۔ اس دسترخوان کے لیے ضروری ہے کہ جسمانی آمادگی کے علاوہ اپنے روح کی اس طرح تعمیر کرے، اپنے ظاہر کی اس طرح تعمیر کرے، اپنے اندر کی اس طرح تعمیر کرے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کے دن ہمیں اپنے مقررہ اور معین شدہ رزق سے ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ تو یہاں پر ایک سوال نمودار ہوتا ہے کہ کیا وہ آداب ہیں، وہ کون سی صفات ہیں جس سے مزین ہونا پڑے گا،
اور وہ کون سے آداب ہیں جس کی رعایت کرنا پڑے گی تاکہ اپنے وجود کو ہم اس الہی دسترخوان جیسا اور اس الہی دسترخوان کے شایان نشان بنا سکیں، یا ایسا سمجھیں کہ ہم کس طرح اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم خدائی دسترخوان پر حاضر ہونے کے بعد اپنا مقرر شدہ رزق معنوی حاصل کر سکیں۔ اسی ضمن میں امام العرفاء حضرت امیر کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عبادت کو اپنی مجبوری نہ سمجھیں، بلکہ روح کو ایسی تعمیر دیں، اپنی روح کو ایسی تیاری کروائیں کہ وہ خدا کی عبادت اور خدا کی طاعت سے لطف اندوز ہو سکے اور معنوی لذات کو درک کر سکے۔ اسی سوال کے جواب میں ہم یہاں اس مختصر سے کلپ میں کچھ آداب ذکر کرتے ہیں کہ جس میں سب سے پہلا ادب شکر نعمت ہے۔ خداوند متعال نے رمضان المبارک کی صورت میں جو ہم پر عظیم نعمت نازل فرمائی ہے اس کا شکریہ ادا کریں۔ جہاں تک ہو سکے رمضان المبارک کے پورے مہینے میں سجدہ شکر ادا کریں کہ خداوند متعال نے ہمیں ایسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ سجدہ شکر کا ورد یہ ہونا چاہیے، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، چونکہ یہ عمل خود توفیقات خیر میں اضافے کا باعث ہے۔ خداوند متعال کا وعدہ بھی ہے، لئن شکرتم لازیدن منکم، اگر تم خداوند متعال کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدن کہ خداوند متعال کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں میں فراوانی عطا کروں گا۔ یقیناً یہ شکر نعمت ہماری توفیقات خیر میں اضافے کا باعث بنے گا۔ دوسرا ادب قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ چونکہ یہ ماہ نزول قرآن ہے، ماہ بہار قرآن ہے، یعنی ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں، قرآن مجید سے انس پیدا کریں۔ اگر ہو سکے تو قرآنی آیات کو پڑھیں اور اس کے ترجمے پر دقت کریں، اور کوشش کریں کہ اس تلاوت قرآن کو پورے مہینے جاری رکھیں، کیونکہ ہمارے ائمہ کی یہی سیرت رہی ہے۔ بلکہ منقول ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام اس ماہ مبارک رمضان میں 40 بار ختم قرآن کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے مراجع چاہے وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی ہوں یا پھر علامہ امینی صاحب الغدیر ہوں، وہ 15 مرتبہ قرآن مجید کا ختم کیا کرتے تھے۔ اسی مہینے کا تیسرا ادب مستحبی نمازوں، سنتی نمازوں کا ادا کرنا ہے۔ واجب نمازوں کے علاوہ اس ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں مستحب نمازیں وارد ہوئی ہیں، جن کا پڑھنا ہم سب پر سنت اور مستحب ہے، بلکہ بعض اوقات تاکید بھی فرمائی گئی ہے، یہاں تک کہ کچھ روایات اس بات کی گویا ہیں کہ جب رمضان ختم ہو تو آپ کی مستحبی نمازوں کی تعداد 1000 رکعت تک پہنچ سکے، تاکہ آپ اپنے امام اول امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کر سکیں، جو کہ منقول ہے کہ مولا امیر ہر شب 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس مہینے کا چوتھا ادب، اس مہینے کے مختلف اوقات میں، مختلف شب و روز میں مناجات اور دعائیں وارد ہوئی ہیں کہ جن کی تلاوت کرنا، جن کا پڑھنا باعث اجر و ثواب کہا گیا ہے۔ ان دعاؤں میں سے سر فہرست 2 دعائیں ہمیں ملتی ہیں۔ جن 2 دعاؤں کی تاکید کی گئی ہے اس میں ایک دعائے افتتاح ہے، جو ایک طرف سے
بلند و بالا معارف کی حامل ہے، تو ایک طرف سے در حقیقت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے دوری کا شکوہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو روزانہ تلاوت کر کے ایک قسم کا رابطہ اپنے امام زمانہ سے برقرار کریں۔ دوسری دعا دعائے ابو حمزہ صومالی ہے، جو مناجات کی دنیا میں سرمایہ تشیع کا درجہ رکھتی ہے۔ روزانہ 2-4 صفحات پڑھنے سے اپنی معرفت کے درجات میں انسان بلندی محسوس کرنے لگتا ہے۔ منقول ہے، ایک عالم بزرگوار نقل کرتے ہیں کہ جب میں نجف میں پڑھتا تھا تو دیکھا کرتا تھا کہ مولا امیر کے مرکز پہ، مولا امیر کے روضے پر 80 افراد اپنے قنوت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ان آداب کے علاوہ کچھ اور آداب بھی ہیں، جن میں سب سے پہلے مخصوص اعمال ہر شب کے، جن میں 2 رکعت نماز ہے مختلف اوراد و اذکار کے ساتھ۔ دوسرا